عظیم ترین اور محبوب ترین عمل ہے والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور اس تعلق سے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اور ایک روایت کے صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ عز وجل، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند کون کون سے اعمال ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا۔ یہ پہلا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پھر پوچھتے ہیں قلت ثم ای، اے اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم بر الوالدین، کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ ہمدردی کرنا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پھر پوچھتے ہیں تیسری مرتبہ قلت ثم ای، اے اللہ کے نبی پھر کون سا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت۔ اس حدیث میں 3 عمل کے بارے میں بتلایا گیا، اور سوال کے حساب سے یہ اہم ترین اور افضل ترین اور اللہ رب العالمین کے یہاں محبوب ترین عمل ہیں۔ انہی میں ایک ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ معزز سامعین کرام، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں قرآن مجید میں اپنا حق بتلایا، وہیں پہ فوراً بعد اللہ رب العالمین نے والدین کے بھی حقوق بتلائے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا، یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ یہی بندوں پر حق ہے اللہ رب العالمین کا کہ اس حق کو وہ ادا کرے، کہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرے، اللہ رب العالمین کی ذات میں، اللہ رب العالمین کی صفات میں، اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، صرف اور صرف اسی کی عبادت کرے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یعنی یہاں اہمیت دیکھیے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کیا، کہ اللہ رب العالمین نے جہاں اپنا حق بتلایا ہے وہیں پر والدین کے بھی حقوق بتلائے۔ اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے یوں فرمایا تمہارے رب نے حکم دیا ہے، تمہارے رب نے تم پر فرض کیا ہے کہ تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، اگر تمہاری موجودگی میں ان دونوں میں سے دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور تم ان کی خدمت کرتے ہوئے تمہیں پریشانی لاحق ہو، تو ایسی صورت میں اف تک نہیں کہنا۔ وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں نہ جھڑکنا، انہیں ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا۔ وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور تم اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھی طریقے سے حسن سلوکی سے نرمی سے بات کرنا۔ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور تم اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا دیتے رہنا رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے ہمارے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا۔ اس آیت کریمہ میں بھی آپ دیکھیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کے کچھ طریقے بھی اللہ رب العالمین نے بتلائے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنا حق بتلایا، پھر
بندوں میں سب سے پہلا حق والدین کا بتلایا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہدایت فرمائی کہ انہیں جھڑکنا نہیں، انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا نہیں، ان کے ساتھ لڑائی کرنا نہیں، ان کے ساتھ برا سلوک کرنا نہیں، بلکہ ان کے ساتھ جب بھی تم بات کرنا نرمی سے بات کرنا، جب بھی تم بات کرنا بڑے ہی احسن انداز میں بات کرنا، اور اسی طریقے سے ان کو دعائیں دیتے رہنا۔ معزز سامعین کرام، ان دونوں آیت میں دیکھیں کہ کتنا بڑا مقام ہے ماں باپ کا، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ دنیا میں ہم بحیثیت مسلمان بہت سارے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، کسی کے پریشانیوں میں کام آتے ہیں، اور کسی کے ساتھ کچھ مسائل رہتے ہیں وہ مسائل بھی حل کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ آپ کے حسن سلوکی کے مستحق کون ہیں؟ آپ کے تمام دوستوں میں، آپ کے تمام رشتہ داروں میں، آپ کی پوری دنیا کے لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار حسن سلوکی کا اور ہمدردی کا کون ہے؟ آئیے اس تعلق سے جانیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ میری حسن صحبت کا، میری حسن سلوکی کا، میری ہمدردی کا حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کو، پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ حسن سلوکی کا مستحق کون؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ پھر اس شخص نے دوبارہ پوچھا ثم من، پھر کون؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سے جواب دیا امک، تمہاری ماں۔ پھر سے تیسری مرتبہ اس شخص نے پوچھا، قالا ثم من، پھر کون؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا، ثم امک، تمہاری ماں۔ پھر چوتھی مرتبہ جب اس نے پوچھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم ابوک، تمہارے باپ۔ لہذا اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ دنیا میں پورے آپ کے رشتے ناتے جتنے بھی ہوں، سب سے زیادہ آپ کے مستحق، آپ کے حسن سلوکی کا اور آپ کے ہمدردی کا سب سے زیادہ مستحق آپ کے ماں باپ ہیں۔ معزز سامعین کرام، لیکن معاشرے میں آپ دیکھیں ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بال بچے کی زندگی کو سنوارنے کے لیے پوری زندگی لگا دیے، لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ ماں ایک کونے میں بیٹھ کر دن رات آنسو بہاتی ہے۔ ماں باپ کی خوشی میں اللہ رب العالمین کی خوشی ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے۔ یہ چیز اسی طرح یاد رکھیں، اگر ہم ماں باپ کو خوش رکھیں گے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اسی صورت میں اللہ رب العالمین بھی ہم سے خوش ہوگا، اور اگر ہم ماں باپ کو ناراض کر رکھیں گے، ماں باپ کو دن رات رلائیں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتا، چاہے ہم کتنا نماز پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، حج کر لیں، بڑے بڑے نیک اعمال کر لیں، نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تعلق سے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے، فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما، کہ ماں باپ کی خوشی میں اللہ رب العالمین کی خوشی ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ رب العالمین کی ناراضگی۔ اور ایک روایت میں ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے، ایک صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ والدین کا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا ہما جنتک و نارک، وہی تمہاری جنت ہے اور وہی تمہاری جہنم۔ اگر تم اس کی عزت کرو گے، ان کا ادب کا خیال رکھو گے، ان کی جو ہے خدمت کرو گے، ان کو خوش رکھو گے، تو ایسی صورت میں وہی تمہاری جنت کا باعث بنے گا، اور اگر تم ان کو ناخوش رکھو گے، اگر تم انہیں رلاؤ گے، اگر تم ان کے حق تلفی کرو گے، تو ایسی صورت میں وہی تمہاری جہنم ہے۔